بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ پر ہمارے لیکچرز کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ جو بند اب میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس میں کی ہوئی تمام باتیں علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کی تھی، اور یہاں جواب شکوہ کے اندر آپ دیکھیے جو فکرے آپ کے سامنے ہیں ان کی آخر کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے علامہ کے بیان کیے ہوئے الفاظ، بیان کیے ہوئی باتیں اور ان کے سوالات وہ اپنے ان فکروں کے اندر دوبارہ دہرائے ہیں۔ ان کو آپ سماعت کر لیجئے، اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب اللہ کریم کے لہجے میں اللہ کے الفاظ کے اندر ایک طنز ہے۔ صفائے دیر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ نظم شکوہ کے اندر علامہ اقبال نے یہی باتیں کی تھیں، اور اللہ کریم نے ان کو پھر دوبارہ دوہرا دیا۔ کہا تم یہ کہتے ہو کہ صفائے دیر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ تم مجھ پر احسان جتاتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد نے دنیا کے صفحے سے، دنیا کی سطح سے، دنیا سے کفر کو ختم کیا، کفر کے مراکز کو ختم کیا، اور دور دراز تک افریقہ کے جنگلات کے اندر بھی، چین تک، روس تک، ہندوستان تک میرے دین کو لے کر پھیل گئے، اور دین کی روشنی وہاں تک پہنچا دی۔ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ کہ انسانیت اپنے جیسے انسانوں کے ہاتھ میں، ان کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی، گرفتار تھی، مصائب اور مصیبتوں کا شکار تھی۔ تو ہمارے اجداد جو ہیں وہ وہاں تک پہنچے، تیرے دین کو لے کر پہنچے، انقلابی پیغام لے کر پہنچے، اور انسانوں کو انسانوں کے پنجے سے چھڑایا۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اجداد نے تیرے کعبے کو اپنے جبینوں سے، اپنے سجدوں سے آباد کیا، اور میرے کعبے کے اندر بت بھرے تھے، میرے کعبے کے اندر میرے دشمنوں کا قبضہ تھا، لیکن ہمارے اجداد نے اس کو آزاد کروایا، اور پھر اس کو حقیقی معنوں میں تمہارے لیے، تمہارے ایک عبادت گاہ بنا دیا۔ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اجداد نے تیرے عطا کیے ہوئے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا، اس کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیا، اپنے معاشرے کو ڈھال دیا۔ تو اللہ کریم اگلے فکروں کے اندر کہتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ کہ تمہارے آباء و اجداد تو ایسے تھے جنہوں نے دین کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ دین کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا۔ وہ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے۔ ان کا کردار و عمل بھی دیکھو، اور اپنا کردار و عمل بھی دیکھو، ان کے شب و روز بھی دیکھو، اور اپنے شب و روز کا بھی جائزہ لو۔ تمہاری حالت تو یہ ہے
کہ سست الوجود ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر اچھے زمانے کا انتظار کر رہے ہو. تمہارے آباء و اجداد نے اپنے زمانے کو ہی تبدیل نہیں کیا بلکہ آنے والے کتنے ہی زمانوں اور ادوار کو تبدیل کرنے کے لیے بنیادیں فراہم کر دیں، اصول بنا دیے. تو اللہ کریم نے اقبال کی انہی باتوں کو اس بند کے اندر دوہرا دیا. اب یہاں پر بنیادی طور پر اہل اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ کہ جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لائے. قرآن نازل ہو رہا تھا، انہوں نے قرآن کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حکم کو اپنی جان کا، اپنے جسم کا، اپنی روح کا حصہ بنایا، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال دیا. جو ان تک اللہ کا حکم پہنچا اس حکم کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، اس حکم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. یہ حقیقت ہے، اللہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعتاً وہ میرے بندے کہ جنہوں نے میرے رسول کا ساتھ دیا، میرے رسول پر ایمان لائے اور میرے دین کو قبول کیا، انہوں نے حقیقتاً صفحہ دیر سے باطل کو مٹا دیا، جہاد کیا، سفر کیے. اب باطل کو مٹانے کے دو طریقے تھے. ایک تو یہ کہ باطل کے مقابل میدان جہاد کے اندر آئے، انہوں نے اپنی جانیں پیش کی، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑے، انہیں شکست دی، اور اس کوشش میں ہر طرح کی قربانی دی، مصیبتیں دیکھیں، پریشانیاں دیکھیں، لیکن انہوں نے دین کا ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا. یہ میدان جہاد کے ذریعے سے عالم کفر کے ساتھ ٹکرانے، دین کو پھیلانے کا ایک بڑا ذریعہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو نیست و نابود کر دیا جائے. جو اللہ کے دین کے فروغ میں اور اس کی ترویج کے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کر دیا جائے. وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑے، جہاد کیا، جان سے بھی لڑے اور مال سے بھی. اور دوسرا طریقہ دین کے فروغ کے لیے اور دین کو پورے عالم کے اندر پہنچانے کے لیے جو انہوں نے اختیار کیا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ آخر کے اندر آپ نے حکم دیا کہ او لوگو، میں نے تم تک اللہ کی بات پہنچا دی، اب اللہ کے دین کو، اللہ کی بات کو اور میری شریعت کو ان لوگوں تک پہنچانا کہ جو یہاں موجود نہیں ہے تمہاری ذمہ داری ہے. اس حکم کے مطابق اصحاب کرام اپنے خاندانوں کو ساتھ لے کر یا تنہا سفر کر کے اپنے علاقوں کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر پھر دور دراز علاقوں کے اندر پھیل گئے. کہا جاتا ہے کہ خطبہ آخر کے موقع پر کم و بیش 1,20,000 سے 1,24,000 اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں کھڑے تھے. اور جب انہیں یہ حکم ملا کہ اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچا دو، جو یہاں حاضر نہیں وہاں تک، اس تک یہ پیغام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، تو اصحاب کرام میں سے صرف 16,000 کے قریب اصحاب کرام کی قبور اس وقت مکہ کی اور مدینہ کی سرزمین کے اوپر اور عربی سرزمین کے اوپر ملتی ہیں. اس کے علاوہ قریباً 90,000 سے 1,00,000 اصحاب کرام یا غالباً ان سے بھی زیادہ، ان کی قبور آپ کو سنٹرل ایشیا کے اندر ملیں گی. ان کے مزارات آپ کو ہندوستان کے اندر جا بجا ملیں گے، افریقی ممالک کے اندر ملیں گے،
یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ اللہ کے دین کو لے کر پھر چار دانگ عالم کے اندر پھیل گئے، اور انہوں نے مخلوق خدا تک اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور دین اسلام نے پہلی مرتبہ انسانیت کو انسان کی غلامی سے نجات دی۔ انسان جانوروں کی طرح بکتے تھے، منڈیوں سے ان کو آسانی سے بہت ہی کم قیمت پر خرید لیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ پھر سلوک بھی جانوروں کی طرح ہوتا تھا۔ ایک غلام کی جان پر، اس کی اولاد پر مالک کا اسی طرح حق ہوتا تھا جیسے ایک جانور کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے، وہ اس کو بیچ دے، اس کو مار دے، اس کی اولاد کو بیچ دے۔ تو یہ اسلام ہے جس نے پہلے آ کر انسانیت کو وہ درجہ اور مقام عطا کیا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس کا حکم دیا۔ اگر کبھی کوئی اصحابی اس درخواست کے ساتھ حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے، مجھے اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کوئی غلام خریدو اور اس کو آزاد کر دو۔ یہ انسانیت کو آزاد کرنے کی ابتدا تھی، اور پھر یہ خیال اور یہ احساس اور یہ جذبہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے غلاموں کو بڑی خوش دلی کے ساتھ آزاد کر دیتے ہیں۔ جناب عمر بن عبد العزیز، جنہیں عام طور پر پانچواں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنے غلام کو دیکھتے کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جیسے وہ نماز سے فارغ ہوتا اس کو بلاتے اور کہتے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتا، آقا نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا، تم اللہ کی بندگی کا اقرار کر رہے تھے، اللہ کے سامنے جھک رہے تھے، تو میں ایک ایسے آدمی کو، ایک ایسے شخص کو اپنا غلام کیسے رکھ سکتا ہوں، کیسے بنا سکتا ہوں جو ایک اتنے بڑے اللہ کی غلامی کا اقرار کر رہا ہے؟ اور حکم دیتے اور کہتے، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اور غلاموں کو وہ عزت عطا ہوئی کہ جناب عمر فاروق سفر کرتے ہیں شام کا، شام کی فتح کا موقع ہے، اور عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ آخر پر آقا نے اونٹ کی رسی پکڑ رکھی ہے اور غلام اوپر بیٹھا ہے کہ اس کے ساتھ باری مقرر کر لی تھی کہ کچھ دیر تم اوپر بیٹھنا تو میں تمہارے سامنے آگے رسی پکڑ کے چلوں گا، اور کچھ دیر میں اوپر سوار ہوں گا تو تم اس وقت اونٹ کو پکڑ کے چلنا۔ تو آخر پر اونٹ کو پکڑ کے چلنے کی باری آقا کی آ گئی۔ غلام کہتا رہا کہ آقا آپ اوپر سوار ہو جائیے، فرمایا نہیں، اوپر بیٹھنے کی باری عزت تمہاری ہے۔ غلاموں کو عزت دی، انسانیت کو عزت دی، غریب کو برابری کا درجہ عطا ہوا۔ وہ معاشرتی جو طبقاتی تقسیم تھی، اسلام نے اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، غریب کو امیر کے برابر کر دیا، کالے کو گورے کے برابر کر دیا، اور غلام کو آقا کے برابر کر دیا۔ اور وہ جو انسانیت ذلت کی گہرائی میں پڑی تھی، یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ اسلام نے عزت عطا کر دی، اسلام نے سربلندی عطا کر دی۔ جناب عمر فاروق جیسے جلیل و قدر صحابی حضرت بلال حبشی کو کہتے تھے، سیدنا بلال، میرے سردار بلال۔ اور بلال حبشی اگر کسی بات کی مخالفت کرتے تو عمر فاروق اس بات کو فوراً چھوڑ دیتے تھے، اس پر زور نہیں دیتے تھے۔ تو یہ دین اسلام ہے جس نے انسانیت کو اور کچلے ہوئے اور پسے ہوئے طبقات کو عزت دی، ان کو بلندی عطا کی، اور ان کو معاشرے کے عزت داروں اور بڑے ناموروں کے برابر کر دیا۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ کہ میرے بندے تم یہ کہتے ہو
مجھے یہ احساس دلاتے ہو کہ ہمارے اجداد تھے جنہوں نے تیرے کعبے کو آباد کیا، تیرے کعبے میں بت بھرے ہوئے تھے، تیرے کعبے کی اندر کی دیواریں بتوں کی تصویروں سے بھری ہوئی تھیں۔ تو یہ ہم مسلمان ہیں جنہوں نے تیرے رسول کا ساتھ دیتے ہوئے اس کعبے کو صاف کر دیا، بتوں کو ختم کر دیا، توڑ دیا، ہٹا دیا، اور وہی کعبہ کہ جو مشرکین اور کفار کے خرافات کا مرکز بنا ہوا تھا، ہم نے اس کعبے کو حقیقی معنوں میں تیری عبادت گاہ بنا دیا۔ یہاں تیری جس طرح عبادت ہونی چاہیے تھی، ہمارے اجداد نے اسی طرح تیری عبادت کی، سجدے کیے، طواف کیے، حج کیے، اور جیسے اللہ تیری مرضی تھی، جیسے تیری خواہش تھی، جیسے تیرے رسول نے چاہا، ہمارے اجداد نے اس کے مطابق کیا۔ اور اللہ کریم کے سامنے اقبال نے یہی کہا تھا، اور اللہ نے انہی الفاظ کو پھر دوبارہ دہرایا کہ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ اقبال نے نظم شکوہ کے اندر کہا کہ اللہ، ہمارے اجداد ہی وہ نسلیں تھیں، وہ لوگ تھے جنہوں نے تیرے قرآن کو قبول ہی نہیں کیا، اپنے سینے سے لگایا، اپنی زندگی کا اس کو محور اور مرکز بنا لیا، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا۔ تو اللہ کریم نے انہی باتوں کو دوبارہ دہرا کے نیچے دو سوال کر دیے۔ فرماتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، کیا ہے شکایت کرنے والے، یقیناً یہ لوگ تمہارے آبا و اجداد تھے، مگر تم کیا ہو؟ یہ ساری صفات اور یہ ساری خصوصیات جو تم نے بیان کی ہیں، یہ یقیناً تمہارے آبا و اجداد کے اندر تھیں۔ واقعتاً انہوں نے میرے گھر کو آباد کیا، حقیقت میں انہوں نے میرے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، حقیقت میں انہوں نے میرے رسول کے حکم کے اوپر جہاد بھی کیے، قربانیاں دی، مال خرچ کیا، اور نو انسان کو آزادی دینے میں اپنا پورا پورا کردار ادا کیا۔ لیکن تمہارا اور تمہارے اجداد کا آپس کا روحانی کیا تعلق ہے؟ ان کے اعمال کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی شخصیتوں کو دیکھو، ان کی قربانیوں کو دیکھو، اور ان کی کوششوں کا جائزہ لو، ان کے شب و روز کو دیکھو، وہ عبادت کیسے کرتے تھے، وہ کس طرح بے تابانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر نکل آتے تھے، وہ کیسے میرے حبیب کے حکم کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ مگر تم کیا ہو؟ تم اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنی زندگی کے طریقوں اور سلیقوں کو دیکھو، تمہارا اور ان میں کوئی تعلق ہے؟ کیا تم ان کی طرح ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرتا ہو؟ تم شکایت کرتے ہو کہ ہم دشمن کے غلام بن گئے، ان کی سازشوں کا شکار بن گئے، ہمارے پاس مال نہیں، ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہیں، ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس کے اوپر انسان سے ایک سوال کیا، اپنے مومن سے، اپنے شکایت کرنے والے سے سوال کر دیا کہ تم اپنا جائزہ لو، تمہاری حالت کیا ہے؟ تم تو سست، کاہل اور نکمے لوگوں کی طرح اچھے زمانے کا انتظار کر رہے ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرنا محاورہ ہے، نکما بیٹھ جانا، محنت سے جی چرانا، مشقت سے بھاگنا، کہیں جد و جہد کرنی پڑے اس طرف نہیں جانا، حالات کی خامیوں کا، حالات کی تکالیف کا، مصائب کا، مشکلات کا شکوہ کرتے رہنا، اور محض اس کے لیے، اس کی درستی کے لیے، ان کے ٹھیک ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہنا، عملی طور پر کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کریم نے کہا، یہ سستی کا اللہ کریم نے اب انسان کو تانا دیا ہے۔ تم اپنی حالت کو دیکھو،
وہ مشقت کرتے تھے تم کرتے ہو، وہ محنت کرتے تھے تم کرتے ہو، وہ تو ہر طرح کی دین کے لیے قربانی کے لیے تیار رہتے تھے تم دینے کے لیے تیار ہو؟ اگر ان کے حالات خراب تھے تو انہوں نے اپنی کوشش سے، مسلسل محنت سے انہوں نے حالات کو اچھا کیا، درست کیا، اپنے مسائل کو ختم کیا۔ وہ بکھرے ہوئے تھے، معاشرے کے اندر اتنی اہمیت نہیں رکھتے تھے، بکھرے ہوئے قبائل سے آئے، تو انہوں نے اتحاد سے، اتفاق سے اور اپنی پوری کوشش سے، پوری مشقت سے مسائل کا سامنا کیا اور ان کو بدل ڈالا، اپنے لیے حالات کو بہتر سے بہتر کر لیا۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بیٹا 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں فارسی میں، دیروز گزرا ہوا کل، امروز آج یہ زمانہ، اور فردا آنے والا دن۔ تو یہ سست اور کاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے خود عملی طور پر کچھ نہیں کرتے، وہ بیٹھ کر اچھے زمانوں کا انتظار کرتے ہیں، حالات بدل جائیں گے، زمانے بدل جائیں گے، ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم نے کہا تم سست ہو، تم کاہل ہو، تم نکمے ہو۔ اگلے بند کی طرف جائیے، کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ کیا کہا؟ اور میرے بندے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے اعتراضات اٹھا رہے ہو؟ ان کے اوپر کچھ سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ اور تم یہ کہتے ہو بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، بہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کے لیے، بہر مسلمان، مسلمان کے لیے، فقط وعدہ حور، یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا اعتراض ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کائناتوں کا مالک، کائناتوں کا رب تمہارے ساتھ غلط بیانی کرتا ہوں؟ میں تمہیں حوریں دینے کا وعدہ تو کرتا ہوں، لیکن تمہیں شک ہے کہ ملے گی نہیں، تو کم از کم ایسی بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے، وہ کس سے مخاطب ہے اس کو خیال کرنا چاہیے۔ شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، شعور ہمارے ذہن کا وہ حصہ ہے جہاں سے ہم سوچ کے، سمجھ کے، فہم و فراست کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے کہا اگر کوئی انسان غلط بات بھی کر رہا ہو تو کم از کم اسے اس بات پر سوچ لینا چاہیے۔ تم نے عجیب بات کی کہ میں تمہارے ساتھ حوروں کا صرف وعدہ کرتا ہوں اور حوریں تمہیں دیتا نہیں، کیونکہ نظم شکوہ کے اندر اقبال نے کہا تھا کہ یورپ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں کی خواتین کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر اللہ نے غیر مسلموں کو حوریں دے دی ہے، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر انسان کی آنکھ نہیں بھرتی اور انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں حوریں دے دی اور ہمارے ساتھ صرف آخرت میں حوریں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے کہا کم از کم بات کرنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں۔ شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، غلط بات بھی کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے منہ سے کیا نکال رہا ہوں۔
عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، قوت فیصلہ دی ہے. اور سیانے بھی کہتے ہیں، بڑے لوگ بھی کہتے ہیں، تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، منہ سے نکالنے سے پہلے اس کے اوپر کئی بار سوچ لینا چاہیے. تو اللہ کریم نے بھی یہی کہا، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. پھر اللہ نے اپنا قانون بتایا. اللہ کریم نے کہا تمہاری سوچ یہ ہے، اور تم اب میرا قانون سن لو انصاف کے حوالے سے. عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، کہ او میرے بندے کسی دھوکے میں اور کسی خیال میں نہ رہنا. فاطر کہتے ہیں بلند تر کو، فاطر ہستی، بلند تر ہستی، یعنی اللہ کریم کی ذات گرامی. اس کا دستور اور اس کا آئین کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، کہ وہ ہر معاملے میں عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے. کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، کبھی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا. اس نے ہر معاملے کے اندر انصاف کا پہلو سامنے رکھا ہے. عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، کہ او میرے بندے ہمیشہ سے میں نے اپنے لیے یہ طے کر لیا کہ انصاف سے کام لوں گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اور یہ میرا ازلی و ابدی قانون ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کے اوپر شک کرنا بے جا ہے، لغو ہے، ظلم اور زیادتی ہے. اور اللہ کریم نے کہا مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. صرف یہ نہیں کہ کوئی ایسا مسلمان کہ جس نے قربانیاں دی ہوں، جس نے مال لٹایا ہو اللہ کی راہ میں، جس نے جان دی ہو، جس نے عبادت کی ہو، دن رات جاگ کے اللہ کو پکارا ہو، جو اللہ پر یقین کامل رکھتا ہو، جس نے ایک زمانہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہو، اور اس کو انعامات ملیں. اللہ کریم کہتے ہیں کہ جس نے محض میرے قانون کو تسلیم کر لیا، وہ زیادہ زندہ بھی نہیں رہ سکا. اس نے عبادت بھی نہیں کی، اس نے مجاہدہ بھی نہیں کیا، اس نے جہاد بھی نہیں کیے، اس نے زکاتیں بھی نہیں دیں. اور ایسا شخص بھی اگر مر کر میرے پاس آیا تو اس کو دین کو تسلیم کر لینے، ایمان کو قبول کر لینے کے انعام میں جنت بھی دوں گا، اس میں محلات بھی دوں گا، اور اس میں حوریں بھی عطا کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے. قصر کی جمع ہے قصور، اور قصر محل کو کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے کہا کہ ہم اس کو بھی محروم نہیں کریں گے. ایک وہ شخص کہ جس نے اپنی جان اور مال سے جہاد بھی کیا، قربانیاں دیں، اور میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم نے اپنی جان کا میرے ساتھ سودا کیا ہے تو میں نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرنی ہے، اور جنت کے اندر تمہیں اعلیٰ اور بلند مقامات عطا کرنے ہیں، اور تمہیں بہترین ساتھی کے طور پر حوریں عطا کرنی ہیں، اور تمہیں ایک نہیں متعدد محلات عطا کرنے ہیں، اور تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کرنی ہیں. اور میری مہربانی اور میری کرم نوازی ہمیشہ تمہارے اوپر مائل رہے گی، اور تمہیں انعامات ملتے رہیں گے. میرے انعامات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس کے مقابل میں بہت تھوڑی سی کوشش کر کے صرف دین کو قبول کرنے والا، اگر اس کے لیے میرے اتنے انعامات ہیں، تو جس نے میرے دین کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی، ان کے لیے انعامات کا سلسلہ تو لامتناہی اور اتنا طویل ہے کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ آنے والا ایک شخص جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے، اچانک اپنی صفوں سے نکلا اور چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جو اسلام کے بنیادی جو تقاضے ہیں، وہ ان کے سامنے رکھے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو
اور اللہ نے جو اپنے حق تمہارے اوپر انسانوں کے اوپر جو جتائے ہیں ان حقوق کو پورا کرو، تو تم اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں آ جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ میں قبول کر لوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ ہم نے فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ اس نے کہا اچھا اپنا ہاتھ پڑھائیے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اجازت چاہیے، کہا کہ کیا اب میں ان کافروں کے خلاف لڑ سکتا ہوں؟ ہم نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے، اور وہ وہاں سے واپس پلٹے اور اپنے ہی ساتھ آنے والے ساتھیوں کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے میں وہ شہید ہو گئے۔ مسلمان ان کو اٹھا کر لے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شہید ہے، نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک رات جاگ کے اللہ کی عبادت کی، نہ اللہ کی راہ کے اندر مال لٹایا، نہ مشقت دیکھی، نہ تکلیف دیکھی، چند لمحوں کے اندر وہ شہادت کا درجہ پا گیا۔ اور آپ کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور جو حاضر ہوں گے، ہم سب فوت ہو کر مرنے کے بعد جائیں گے، اس میں سے سب سے بلند درجہ، سب سے زیادہ عزت والا شہید ہوگا۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ جو محض تھوڑی سی کوشش کر کے بھی آئے تو میری انعامات اس کے لیے اتنے زیادہ ہیں، ان کو بھی انعامات دوں گا۔ تو جو اللہ کے لیے اتنی زندگی گزارے، اتنی مشقت برداشت کرے، اس کے لیے تو انعامات کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، حقیقت میں تم حوروں کے خواہش مند ہی نہیں ہو۔ اگر حوروں کے خواہش مند ہوتے تو ایسے کام کرتے جس سے تم جنت حاصل کر لو، اور اس میں تمہیں محلات بھی ملیں، اور تمہیں آخرت کی زندگی کے اندر عیش و آرام کے لیے بہترین ساتھیوں کے طور پر حوریں بھی ملیں۔ یہ وہی بات ہے کہ تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، عبادات کے لیے کتنی پابندی کرتے ہو، تم میرے دین کو کتنا اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناتے ہو۔ تو اگر یہ ساری باتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو پھر تم حوروں کی خواہش کیسے کرتے ہو؟ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ آج بھی اللہ کی مہربانی وہ اپنے بندوں کے قریب ہے۔ آج بھی بندہ طلب کرے تو اللہ کریم اس کا جواب دیتے ہیں اسی طرح۔ اب یہاں استعارہ آ گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور کوہ طور کی بات آ گئی۔ دراصل اس کے پیچھے وہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوہ طور کے اوپر اللہ کے حکم سے 40 راتوں کا، 40 دن کا وہاں پر اعتکاف کیا، اور اللہ کریم نے اس اعتکاف میں اس کے اختتام پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو احکامات جو ہے تختیوں کی شکل میں عطا کیے، اور حکم دیا کہ اپنی قوم کے پاس لے جائیے اور ان کو اس کے اوپر عمل اور اس کے اوپر کاربند ہونے کی ہدایت کیجیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہ حکم لے کر آئے تو قوم نے آگے بچڑا بنایا ہوا تھا سامری نے، اور قوم کے بہت سے لوگ اس کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جلال میں آ گئے، تختیوں کو نیچے پھینک دیا، اور پہلے تو بچڑے کو توڑا، اور پھر سامری کے پیچھے لگے اور اس کو وہاں سے اپنے قبیلے سے نکال دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو یہ پیغام اللہ کا پہنچایا کہ تم نے جو جرم کیا ہے، جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا کی ہے، اب تمہاری سزا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ اب ایک دوسرے کو قتل کریں، اور جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ جو قتل ہو جائیں گے وہ اللہ کی سرکار میں بخشے جائیں گے، ان کی معافی ہو جائے گی۔ تو قوم جو تھی وہ تو بڑی کج بحث تھی، کہنے لگے موسیٰ نہ جانے یہ حکم تم کہاں سے لے آتے ہو، حالانکہ اللہ کے انعامات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اس کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہو چکے تھے۔ دریائے نیل سے نکلے، اللہ نے ان کو فرعون سے بچایا، اللہ نے من و سلوہ کھلایا، اللہ نے پتھر کے اندر سے پانی کے چشمے نکال کے ان کو پانی پلایا، گرمی میں جلتے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، ساری نعمتیں اللہ کی وہ دیکھ چکے تھے۔ اس کے باوجود کج بیسی میں آ گئے اور کہنے لگے نہ جانے آپ یہ حکم کہاں سے لائے۔ تو جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اے موسیٰ تیری باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم کے اندر سے کچھ علماء اکٹھے کیے، روایت میں آتا ہے 70 یا میں معذرت چاہتا ہوں 70 یا 80 کے قریب لوگ تھے۔ ان کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہاڑ کے اوپر لے گئے، کوہ طور کے اوپر، اور وہاں جا کر اللہ سے درخواست کی رب ارنی،
اللہ نے جواب دیا، اے میرے بندے، تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ مجھے دیکھ سکو۔ پھر انہوں نے بےتابی سے کہا، رب ارنی، اللہ اپنے آپ کو ہمیں دکھا۔ تو اللہ کریم نے پھر کہا کہ میں ایک پہاڑ کے اوپر، یہ تم دیکھو کہ میں اپنے نور کی ایک شعاع اس کے اوپر ڈالتا ہوں، ایک روشنی کی ایک لپٹ اس کے اوپر ڈالتا ہوں اپنے نور کی، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نور کی کرن اس کے اوپر ڈالی، وہ پہاڑ اس کی طاقت سے جل کر بھسم ہو گیا، سرمے کی طرح ہو گیا۔ تو اس واقعے سے اللہ کریم نے اقبال کو جواب دیتے ہوئے، اپنے مومن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس وقت کوئی ہمیں آ کے پکارتا ہے، ہمیں دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، ہمارے قریب ہونے کی خواہش کرتا ہے، تو ہم اس کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتے، ہم اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، ہم اس کی خواہش کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جلوہ طور تو موجود ہے، کہ آج بھی طور کا جلوہ تو موجود ہے۔ مراد کیا ہے؟ تمہارے سامنے مثال موجود ہے۔ جس طرح موسیٰ نے کہا، اللہ ہمیں تو اپنے آپ کو دکھا، تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود میں نے ان کی خواہش کو مانا اور پورا کیا، اور ان کے سامنے اپنے نور کو پہاڑ کے اوپر ڈالا۔ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، میں اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ آج یہیں تک انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو اگلا سلسلہ ہوگا، جو اگلا لیکچر ہوگا، اس میں باقی حصہ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اجازت، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔